السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین، آج میں اس بات پر بات کروں گا کہ ماہ ربیع الاول جو ایک مقدس مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، اور یہ ایک مسلمانوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس لیے ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان اس بات کو مشہور کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش اور تاریخ ربیع الاول رکھی گئی ہے، 12 ربیع الاول رکھی گئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ جو بتائی جاتی ہے وہ 12 ربیع الاول بتائی جاتی ہے۔ لیکن اگر تاریخ کی کتابوں پر اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالی جائے تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کچھ اور ہے۔ جیسا کہ کچھ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور بعض کتابوں میں اس بات کو بھی نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور کچھ علماء اکرام نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ ان مختلف تاریخ کو دیکھتے ہوئے یہ بات بالکل محسوس ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو، یعنی یوم پیدائش کی تاریخ کو ٹھیک سے ضبط نہیں کیا گیا۔ اب اس میں غلطی اس بات کی ہو رہی ہے کہ جب ضبط نہیں کیا گیا ہے تو مسلمان اس تاریخ کو غلط طریقے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی تاریخ کو پیدا ہوئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ کا یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تاریخ کا یاد رکھنا، یہ مسلمانوں کے لیے ایک فخر کی ہی بات ہے، کیونکہ ایک مسلمان جس کا امتی بن کر اور جس کے واسطے سے جنت میں جائے گا، جس کی سفارش سے جنت میں جائے گا، اور جس کے طریقے پر چل رہا ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تاریخ تک نہیں پہنچ سکے۔ کیوں نہیں پہنچ سکے؟ اس لیے کہ جیسے کہ میں نے کچھ کتابوں میں اس بات کو پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی اس وقت عرب میں ایک عجیب ماحول تھا، لوگ ایک دوسرے کا خون کرتے تھے، قتل کیا کرتے تھے، ایک دوسروں کی عزتیں لوٹتے تھے، ایک دوسروں کے قتل کرنے میں وہ بہت آگے چلے گئے تھے، اور بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اور غلاموں پر بہت ظلم کیا کرتے تھے۔ ایسے حالت میں کسی کو تاریخ کا پتہ نہیں تھا۔ مزید یہ کہ اور وہ کفار مکہ اپنے حساب سے مہینے کو آگے پیچھے بھی کیا کرتے تھے، جیسے کہ محرم کا مہینہ آ گیا تو وہ یہ سوچتے کہ یہ مہینہ محرم نہیں منائیں گے، یہ مہینہ ہم سفر کا منائیں گے، پہلے سفر مناتے تھے پھر محرم مناتے تھے، یا محرم پہلے مناتے تھے بعد میں ذی الحجہ مناتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے تاریخ میں اور مہینوں میں ہیر پیش کی۔ اور ویسے بھی اگر ہم تاریخ سیرت کا، اگر اسلامی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تاریخ کی بنیاد اور سال کے گننے کا بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت میں کیا۔ جب خلافت کے کاموں میں کچھ دشواریاں پیش آنے لگیں تو حضرت ابو موسیٰ اشعری غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ تاریخ کا اہتمام کریں تاکہ ان امور میں آپ کو دشواری پیش نہ آئے۔ تو صحابہ کی ایک پنچ بیٹھی، تمام صحابہ بیٹھ کر اس بات پر ڈسکس کرنے لگے کہ تاریخ کس طرح سے متعین کی جائے۔ کچھ صحابہ کی یہ رائے آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جب سے شروع کی ہے تب سے تاریخ کو متعین کیا جائے۔ کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تھی اس طرف سے تاریخ شروع کی جائے۔ کسی نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تھی وفات سے تاریخ کا شمار کیا جائے۔ کسی نے کہا نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس سے تاریخ کو متعین کیا جائے۔ الغرض یہ بہت ساری باتیں تھیں، اس کی وجوہات بھی الگ الگ بتائی جاتی ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
کمیٹی کے تمام لوگوں کی متفقہ رائے سے یہ طے پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جب سے فرمائی ہے جب سے تاریخ کا آغاز کیا جائے گا. اسی لیے جیسا کہ ہم تاریخ جب اسلامی تاریخ نوٹ کرتے ہیں تو 1444 1445 1446 ہجری اس طرح سے ہجری مینٹین کرتے ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شمار کیا جاتا ہے. تو اب یہ جو ہم تاریخ اسلامی تاریخ لکھتے ہیں تو ہجرت سے لکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کی تاریخ کس طرح سے شمار ہوتی تھی؟ تو اس طرح سے شمار ہوتی تھی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر ہجرت کرنے سے تک 13 سال ہوتے ہیں. تو ان 13 سالوں کو صحابہ نے اس طرح سے نوٹ کیا ہے نبوت کے طور پر، جیسے کہ سن 1 نبوی، سن 2 نبوی، سن 3 نبوی، سن 4 نبوی، سن 13 نبوی تک اس طرح سے اس کو نوٹ کیا گیا. پھر بعد میں سے ہجرت کو نوٹ کیا گیا. تو ان تمام باتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے بہت رحمت کا سبب ہے، ہمارے سفارش کا سبب ہے، ہمارے ہدایت کا سبب ہے، ہمارے نور کی طرف آنے کا سبب ہے، ہمارے خدا کی شناخت کا سبب ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو ایک ایگزیکٹ طور پر ضبط نہیں کیا گیا، ایک کچھ اندازے لگائے جاتے ہیں. پھر متفقہ رائے پر یہ بات بھی طے پائی کہ شاید 12 ربیع الاول ہے، لیکن دوسری کتابوں پر دیکھا گیا تو وہاں پر 9 ربیع الاول ہے، 8 ربیع الاول ہے. الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے مختلف تواریخ نقل کیے گئے ہیں، اور یہ ابھی کا معاملہ نہیں ہے، شروع سے لے کر یعنی زمانہ اسلام جہاں سے شروع ہوا تھا اور ابھی تک اس میں اختلافی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے، 8 یا 9 یا 12. لیکن قول راجح یہ بتایا جاتا ہے کہ 12، لیکن پھر بھی اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. متفقہ رائے تو وہی ہے کہ 12 ربیع الاول، لیکن 8 بھی ہو سکتی ہے، 9 بھی ہو سکتی ہے، 12 بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ کسی نے اس بات کا خاص اہتمام نہیں کیا تھا. ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ صرف 12 ربیع الاول ہی نبی کی پیدائش کی تاریخ ہے بول کر اس پر ہم کو منحصر نہیں ہونا ہے. ہم کو گمان میں اس بات کو رکھنا ہے کہ 9 بھی بتائی جاتی ہے، 8 بھی بتائی جاتی ہے، 12 بھی بتائی جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اقوال ہیں، تقریباً 8-10 اقوال ہیں. اور تاریخ پر بحث کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امت کو پتہ چلے کہ کون سی تاریخ معتبر ہے، کون سی تاریخ حقیقی ہے. اس بات کو واضح کرنے کے لیے اس ویڈیو کو بنایا گیا تھا. انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنائی جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بھی بتایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے.